الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ہم صلی اللہ رسول الکریم احادیث مبارکہ میں ایک بڑی اہم نصیحت بیان کی گئی ہے۔ انسان کا زیادہ وقت اپنے گھر میں گزرتا ہے اور تھوڑا وقت کاروبار میں گزرتا ہے، کچھ وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ تو جہاں انسان کا زیادہ وقت گزرتا ہے وہاں زیادہ خیر و برکت کی ضرورت ہے۔ وہ گھر خیر و برکت والا گھر ہے۔ چنانچہ یہ تجربہ ہے اور بعض احادیث میں جس کا ذکر ہے، کسی مکان میں ٹھہرے اور صحت تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، باہمی تعلقات خراب ہو گئے، کیونکہ زمین میں خیر اور شر اللہ نے رکھی۔ زمین میں خیر بھی ہوتی، شر بھی ہوتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر نحوست ہو سکتی تو مکان بھی ہوتی، بیوی بھی ہوتی، سواری بھی ہوتی۔ تو مکان اب اس شر کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ شر تو ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ۔ تو پیغمبر نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس کو ذکر سے آباد کرو۔ بتائیے قبرستان ہے، اور قبرستان جو ہوتا ہے ایک تو وہ مردے دفن ہوتے ہیں، دوسرے کہ سب جنات شیاطین سب وہی ہوتے ہیں۔ تمام جادوگر اپنے جادو کے لیے قبرستانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ شیاطین بھی وہی ٹھکانے لگاتے ہیں، جنات بھی ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تو گھر کو قبرستان سے جو تشکیل، جس کا مطلب کیا ہے کہ اگر گھر میں تم نے زندگی پیدا نہیں کی تو یہ شیاطین کا مرکز ہے، جنات کا مرکز ہے۔ قبرستان سے تشکیل دے دیں، سوچنے کی بات۔ تو یہ کیسے آباد ہوگا؟ تو یہ نمبر ایک تلاوت تو قرآن سے آباد ہوتا ہے۔ تلاوت گھر میں تلاوت کا موضوع ہے، تھوڑی بہت زیادہ مختلف ہے۔ جس نے سورہ بقرہ کی تاکید فرمائی کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان قریب کیا۔ پوری سورہ بقرہ نہ پڑھے، جتنی پڑھ لیں پوری ضروری نہیں، 2.5 پارے پڑھیں، 2 رکوع پڑھ لیں، 3 رکوع پڑھ لیں، چند دن میں ختم کر لیں، دوسری تلاوت شروع کر لیں۔ قرآن سورہ بقرہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز کے ساتھ نفلی نماز سے گھر آباد ہوتا ہے، نفلی نماز۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام سنت نفل گھر پڑا کرتے ہیں، کہتے مسجد فرض کے بعد ایک دم خالی ہو جاتے ہیں، وہ بندہ نہیں ملتا، سب کھاتے رہتے ہیں۔ وہی اپنے گھروں میں جگہ بنائی ہوئی، انسان کو گھر میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے۔ پہلے پرانے جو لوگ ہوتے تھے گھروں میں تخت رکھا ہوتا تھا، نماز کا تخت کمرے میں ہوتا۔ آج گھروں میں نہیں ہوتا، ٹی وی کی جگہ ہے، ٹی وی کا وہ رکھا ہوا ڈبہ جاتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھے۔ اب گھر اتنے چھوٹے ہو گئے، ماڈرن ہو گئے تو اس میں مسلح نہیں بچتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے اور جگہ ہی نہیں، جیسے انسان گھر بنائے اس میں ایک کمرہ کیا چھوٹا سا ہو یا 2 مسلح نیچے نماز کے لیے محسوس کر دیں، وہیں بچیاں بھی نماز پڑھے، بچے بھی سب جا کر آپ بھی نماز پڑھیں، اس کی برکت پورے گھر کو ملے۔ یہ موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا تھا جن کو کہو بیوتکم بیوتکم قبلہ، قبلہ سے مراد ہے گھروں میں مسجد ہے اس کو رخ پر بنا دیتا ہے اگر نماز بھی پڑھتے رہو، پتہ بھی نہیں چلے تو نماز پڑھتے رہو، تو لوٹ کو پتہ نہیں چلتا۔
اور تیسرا ذکر کی ذکر کرے، تسبیحات گھر میں بیٹھ کے وہ تسبیح کرے. ان چیزوں سے گھر آباد ہوتا ہے، اس سے شر دور ہوتا ہے، خیر ظاہر ہوتی ہے. کسی کی کوئی بھی خیر ظاہر کرنے کے لیے شر دور کرنا پڑتا ہے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہو، آپ باغ لگاتے ہو، کیوں سپرے کرتے ہو؟ تاکہ سپرے سے مضر چیز ختم ہو جائے گی تو مفید چیز ظاہر ہو جائے گی، اچھا پھل آئے گا، اچھی فصل آئے گی. اسی طرح یہ جو روحانی چیزیں، روحانیات ہے، وہ اللہ اللہ کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ان چیزوں سے چیز ختم ہو جائے گا، شر ختم ہو جائے گا، خیر ظاہر، اس مکان کی خیر بنی، پھلو گے، پھولو گے، صحت بھی اچھی رہے گی، خیر گھر برکت رہے گی، اتفاق پتہ نہیں کیا کیا نفع اس کے اندر تمہیں ملے گی. اس لیے حدیث شریف میں بڑی تاکید کی گئی کہ اپنے گھروں کو مردہ خانہ نہ بناؤ، بلکہ اس کو تم آباد کرو، قرآن کے ساتھ تلاوت قرآن اور سورہ بقرہ خاص طور پر اس کو پڑھ لیں. بلکہ یہاں تک تجربہ کیا کہ تلاوت اگر لگا بھی دی جاتی ہے تو تلاوت اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اگر تلاوت لگائی جاتی ہے تو سورہ بقرہ کی کہتے ہیں کیسٹ بھی لگا تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی نفع ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.